اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ اے نبی ان میں موجود ہوں، مسلمانوں میں، صحابہ میں، تو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز، یعنی نماز خوف، جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں جو نماز، اس کا طریقہ کیا ہے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، بس چاہیے کہ کھڑے ہو جائے ایک جماعت ان میں سے، ایک گروہ ان میں سے، معاکا آپ کے ساتھ، دو گروہ بنا لیں، دو جماعتیں ہو جائیں، ایک دشمن کے سامنے کھڑی ہو جائے اور ایک جماعت میں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی لے لیں اپنے اسلحہ کو، اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، پہلی رکعت کا سجدہ ہو جائے، تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس چاہیے کہ وہ آپ کے پیچھے ہو جائیں، یعنی وہ دشمن کی طرف چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے دوسری وہ جماعت، دوسرا وہ گروہ کہ لم یصلوا، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ دوسری رکعت پڑھیں، یعنی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، بس چاہیے کہ وہ بھی لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ، کیونکہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ کاش وہ تمہیں غافل سمجھیں، عن أَسْلِحَتِكُمْ، تمہارے اسلحے سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور تمہارے سامان سے، تو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، پس وہ حملہ کر دیں تمہارے اوپر، مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی دفعہ حملہ، یک بارگی وہ تم پر حملہ کر دیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو بارش کی وجہ سے، أَوْ كُنتُم مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو، تو أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، یہ کہ تم اتار دو اپنے اسلحے کو۔ اسلحہ ساتھ رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اسلحہ سامنے ہونا چاہیے، اگر بیماری ہے اور بارش ہے یا کوئی اس طرح کے مسائل ہیں تو اسلحہ اتار بھی سکتے ہیں۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ لو، ایسی حالت میں بچاؤ کا سامان ضرور پاس ہونا چاہیے۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوائی والا ذلت ناک عذاب تیار کیا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، اور آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس آیت کا ایک درس کل گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الخوف بھی اسی طرح ایک نماز ہے کہ جب دشمن کا خوف ہو تو خوف کی حالت میں جو ہے کیسے نماز پڑھے۔ تو صلاۃ السفر ہے، سفر کی نماز، قصر جسے کہتے ہیں، تو قصر کی نماز کا حکم بھی پیچھے تفصیلاً گزر چکا ہے پچھلی آیت میں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خوف کی حالت میں، ڈر کی حالت میں اور ہنگامی حالات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کا جو ہے تذکرہ فرمایا، اور کل اس کا شان نزول بھی گزر چکا ہے، اور چند ضروری مسائل تھے وہ بھی گزر چکے ہیں، اور کل کے درس میں یہ بھی گزرا ہے کہ یہ حکم عام ہے یا خاص ہے، یعنی خاص حضور کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، حضور کو اللہ نے فرمایا کہ جب آپ ان میں موجود ہو تو آپ ان کو اس طرح پڑھائیں، یا عام ہے کہ حضور کے بعد بھی۔ تو کل بتا دیا تھا کہ یہ حکم عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، کیونکہ صحابہ اکرام حضور کے بعد بھی اسی طرح صلاۃ الخوف پڑھتے رہے ہیں، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اسی طرح یہ نماز پڑھی جاتی رہی ہے۔ اور نماز خوف کب پڑھی جاتی ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ بھی کل کے درس میں بیان ہوا کہ یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ جب امام کا درجہ اتنا زیادہ ہو یا امام خاص ہو کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہو کہ وہ امام کے پیچھے ہی پڑھے گا، چونکہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کو محبت ہوتی تھی اور انتہائی محبت تھی، اس لیے ہر صحابی کی کوشش ہوتی تھی کہ میں جو جماعت ہے وہ حضور کے پیچھے پڑھوں۔ تو اس لیے جو ہے دو مختلف گروہوں کی صورت میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے اور ایک ہی امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے اس میں اس طرح کا اہتمام کیا گیا ہے اور یہ نماز کی حالت بتائی گئی ہے، سکھلائی گئی ہے۔ تاہم اگر
ایک امام کے پیچھے سارے نہ پڑھنا چاہیں یا حالات ایسے ہوں تو الگ الگ جماعتیں بھی کروا سکتے ہیں، لیکن الگ الگ جماعتوں کی صورت میں کہ ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے، دوسرا دشمن پوری نماز ایک امام کے پیچھے پڑھ کے چلا جائے، پھر وہ دوسرے آ جائیں وہ اپنی جماعت کروا لیں، مکمل جماعت کروائیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی ہے بڑی کہ جن کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے، جیسے صحابہ کا حضور کے ساتھ تھا، تو اور اسی کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہوں تو پھر نماز خوف کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اب نماز خوف کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اس آیت میں پوری وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ ان میں موجود ہوں تو فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں یہ نماز پڑھائیں۔ کیسے پڑھائیں؟ کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، وہ اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے لیں، سجدے کی جگہ رکھ لیں یا اپنے ساتھ لٹکا لیں نماز کی حالت میں، اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ یعنی اسلحہ ساتھ رکھیں۔ اب یہ فَإِذَا سَجَدُوا، پہلی رکعت کا یہ سجدہ جب کر لیں تو سجدے سے اٹھنے کے بعد 2 سجدے ہو جائیں گے، تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، حضور کھڑے رہیں گے اور یہ ساری کی ساری صف جو جتنی جماعت ہے یہ ساری پیچھے محاذ پہ چلی جائے گی، اور جو وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، آ جائے وہ دوسری جماعت لم یصلوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، اب وہ دوسرے آ جائیں گے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، یہ دوسری رکعت رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، انہیں بھی چاہیے کہ اپنے دفاع کا سامان اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں۔ اب مطلب یہ ہوا، یہ پوری طریقہ یہاں بتا دیا گیا کہ اگر نماز خوف سفر کی حالت میں ادا کی جا رہی ہے تو ایک گروہ بما اسلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ ایک رکعت مکمل کر لیں گے تو اپنے اسلحے سمیت واپس اپنے محاذ پر چلے جائیں گے، دشمن کے سامنے چلے جائیں گے، اور دوسرا گروہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائے گا، اور ایک رکعت جو دوسری رکعت ہے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ادا کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دیں گے، جبکہ یہ دونوں گروہ جن کی ایک ایک رکعت رہ گئی ہے یہ ایک ایک رکعت اپنے طور پہ پھر ادا کریں گے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بقیہ جو ایک رکعت ہے وہ ایک رکعت ادا کیسے کریں گے، وہ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کے مختلف طریقے احادیث میں آئے ہیں، فقہا نے بیان فرمائے۔ مثلا پہلا گروہ امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھے گا، پڑھ کر واپس محاذ پر جائے گا اور وہیں اپنی دوسری رکعت پوری کر لے، وہیں جا کے اپنی جگہ پہ جہاں دشمن کے سامنے کھڑے ہیں وہاں اپنی دوسری رکعت پوری کر لے، جب یہ آدمی نماز سے فارغ ہو جائیں تو وہ پڑھ لے۔ اسی طرح جب دوسرا گروہ ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کرے تو اپنی دوسری رکعت واپس جا کر الگ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ تو ایک تو طریقہ یہ بھی آیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں دوسرا طریقہ یہ بھی آیا ہے کہ پہلا گروہ ایک رکعت پڑھ کر محاذ پر چلا جائے اور دوسرا گروہ آ جائے، وہ بھی ایک رکعت پڑھ کر محاذ پر چلا جائے، تو پہلا گروہ واپس آ کر اپنی اسی جگہ پر دوسری رکعت مکمل کرے، پھر یہ محاذ پر چلے جائیں، پھر دوسرا گروہ واپس آ کر اسی جگہ پہ دوسری رکعت مکمل کرے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ اور اسی طرح تیسرا طریقہ اقامت کی صورت میں ہے، سفر نہیں ہے، آپ اپنے مقام پہ موجود ہیں لیکن دشمن کا خوف ہے، تو اقامت کی حالت میں 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے، کیونکہ سفر میں تو مسافرانہ نماز تھی، 2 رکعت تھی، فجر کی تو ہے ہی 2، تو ظہر، عصر اور عشاء کی بھی 2 ہوں گی، تو یہ 4 نمازیں تو سفر کی 2 ہو جائیں گی۔ تو اس میں یہ طریقہ آپ کے سامنے جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر اقامت ہے، بندہ مقیم ہے اور 4 رکعت نماز ادا کرنی ہے تو ایک کی بجائے 2 رکعتیں امام کے ساتھ ادا کریں، جس طرح یہ ایک ادا کی ہے پھر چلے گئے ہیں تو 2 رکعتیں امام کے ساتھ ادا کریں گے اور 2 رکعت مقتدی پھر جا کے علیحدہ ادا کریں۔
اس طرح نماز میں یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ویسے جو ہے عام حالت میں اگر کوئی نمازی نماز کے دوران ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، فقہا نے اس کو عمل کثیر لکھا ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو زیادہ دفعہ نماز میں کیا جائے یا ایسے طریقے سے کیا جائے کہ باہر کا آدمی یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، ابھی نماز کی تیاری کر رہا ہے یا کھڑا ہے، تو نماز ٹوٹ جاتی۔ اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ تو یہ عمل کثیر ہے کہ ایک آدمی ایک رکعت پڑھ کے وہ پیچھے چلے گئے ہیں، دشمن کے پاس چلے گئے ہیں، پھر آ کے دوسری رکعت پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو دونوں رکعتوں کے درمیان میں فاصلہ بھی ہو گیا اور حرکت بھی ہو گئی، حرکات بھی ہو گئی۔ تو یاد رکھیں اس طرح نماز میں دونوں گروہوں میں جو آنا جانا ہوا ہے، یہ جو حرکات ہوئی ہیں، یہ اس حالت میں جائز ہے، نماز خوف میں، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس میں شریعت نے اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، تو یہ نماز کو نہیں توڑتی۔ ورنہ عام حالات میں اگر کوئی نمازی نماز کے دوران کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ نماز میں چلنا شروع کر دے یا ادھر ادھر ہو کے نکل جائے یا پیچھے ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، ایک اور حالت بھی ہے کہ جب دو حالتیں کہ جس میں نماز میں اجازت ہے کہ وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ امام اکیلا کھڑا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہے۔ اب اس مقتدی کو پیچھے صف بنانے کی بجائے امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، امام سے ایک قدم پیچھے، تو تاکہ اس کی ایڑیاں پیچھے ہوں اور انگلیاں امام کی ایڑیوں کے برابر ہو جائے، بالکل کندھے کے ساتھ دائیں طرف کھڑے ہو جائے۔ اور اس دوران نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر پیچھے سے کوئی نمازی آ جاتا ہے تو وہ کھانسی کرے یا اس کو اپنے آنے کی کسی طرح احساس دلائے۔ تو اب جب اس کو پتہ چل گیا کہ دوسرا نمازی بھی آ گیا ہے، اب یا تو مقتدی پیچھے ہو جائے، اپنے پاؤں کو نہ اٹھائے، پیچھے کرتے کرتے پیچھے صف بنا لے تاکہ یہ پوری صفیں ہو جائے، یہ بھی اجازت ہے۔ یا امام جو ہے مقتدی وہیں کھڑا رہے، امام جو ہے وہ اگلی صف پہ چلا جائے۔ یہ حرکت جو ہے اس میں مسئلہ یہی ہے کہ اگر امام اور مقتدی اکیلے ہیں تو مقتدی کو پیچھے صف میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ ایک آدمی کی صف نہیں ہوتی تو وہ آگے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا تھوڑا سا ہٹ کے، تو جب کوئی مقتدی آ جائے دوسرا تو پھر یہ پیچھے صف بنا لیں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ امام کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو امام کا وضو اگر ٹوٹ جاتا ہے تو امامت کے لیے جو ہے پیچھے سے کوئی آدمی جو نماز پڑھا سکتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلی صف میں کم از کم اہل علم حضرات کھڑے ہوں تاکہ جو ہے وہ اگر امام کو کوئی ایسی حالت پیش آ جائے تو وہ آگے نماز کو مکمل کر لے۔ آج کل چونکہ حالات ایسے ہیں، اہل علم حضرات کی کمی ہوتی ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی نمازیں بھی خراب کر دیں گے بجائے اس کی کہ اس نماز کو مکمل کریں، تو اس لیے امام جو ہے وہ اپنی نماز توڑ دیتا ہے جب وضو ٹوٹ جائے یا اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ میرا تو وضو ہی نہیں تھا، میں تو سمجھ رہا ہوں وضو ہے، اب خیال آ گیا تو وضو ٹوٹا ہوا تھا، یا کوئی ایسی حالت ہو جائے یا نکسیر پھوٹ جائے یا وضو کا احساس ہو کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، تو وہ اس حالت میں سائڈ پہ ہو جائے، پیچھے نکل جائے، تو پچھلا آدمی آگے ہو جائے اور اس امام کی نماز کو مکمل کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو اسی طرح ہوا کہ پیچھے جو صحابہ کھڑے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائڈ پہ ہوئے اور وہ نیچے گر گئے، تو پچھلے صحابی تھے غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا کوئی، تو انہوں نے آگے ہو کے اس نماز کو مکمل کیا اور جو ہے اس نماز کی تکمیل ہوئی۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو کبھی کبھار پیش آتے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا اور ہمیں یاد بھی نہیں رہتے۔ تو بہرحال جو یہ نماز کی ساری کیفیات کو، اس لیے ہمارے حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں ہر آدمی جماعت کے لیے آگے نہ ہو۔ نماز میں فرائض بھی ہیں، نماز میں واجبات بھی ہیں، فرض چھوٹنے سے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، واجبات چھوٹنے سے سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون کون سے واجب ہیں، کتنے واجب ہیں، اور پھر کس کے ٹوٹنے سے سجدہ سہو ہوگا کہ نہیں، اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو نماز پھر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ان مسائل کا کم از کم اتنے مسائل کا کہ وہ نماز کو مکمل کر سکے، اتنا تو ہر نمازی کے لیے ضروری، کیونکہ اس نے اپنی بھی تو نماز پڑھنی ہے، لازمی تو نہیں فرض پڑھنے، اس نے سنتیں بھی تو ادا کرنی ہے، سنتوں میں بھی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر نمازی کو اتنا پتہ ہو کہ نماز کے اندر فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں،
تو مستحبات مکروہات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں. سنت کو چھوڑنے سے نماز میں فرق تو نہیں آئے گا، لیکن نماز کے اندر ثواب میں کمی آ جائے گی، کیونکہ نماز کی تکمیل اس طرح نہیں ہوئی ہے سنت کے مطابق. تو اس لیے یہ درجات پتہ ہونے چاہیے اور ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ اسی صورت میں ہے کہ یہ جو عمل کثیر ہو رہا ہے اس کی ان حالتوں میں اجازت ہے. یہ 2-3 حالتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان. اسی طرح صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ اور بھی آیا ہے، وہ یہ کہ پہلا گروہ 1 یا 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کرنے کے بعد اپنی بقیہ 1 یا 2 رکعتیں وہیں پوری کر کے محاذ پر آ جائے، اور دوسرا گروہ آ کر 1 یا 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کرے، امام سلام پھیر دے تو یہ گروہ وہیں پر اپنی بقیہ 1 یا 2 رکعت ادا کرنے کے بعد محاذ پر واپس چلے جائے. تو یہ سب طریقے جائز ہیں اور ان کی اجازت ہے اور حدیث میں وارد ہوئے. اب یہ تو 4 نمازیں، فجر کی تو 2 ہیں، باقی ظہر، عصر اور عشاء جو ہے یہ سفر میں 2 ہو جائیں گی، اور اقامت میں جو اپنی جگہ آدمی مقیم ہے تو اس میں یہ 4 ہوں گی. تو 4 کی 2 پڑھ جائیں گے اور 2 کی 1 رکعت حضور کے ساتھ پڑھیں گے یا امام کے ساتھ پڑھیں گے، واپس جائیں گے. باقی رہ گئی مغرب کی نماز جو 3 رکعت والی ہے. تو اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ تو اس میں پہلا گروہ آ کر 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا اور اس کی 1 رکعت رہ جائے گی، بقیہ 1 رکعت وہ علیحدہ ادا کرے. انہی طریقوں میں سے کہ یہاں آ کر ادا کرے یا اپنے محاذ پہ ادا کرے، جو طریقے پیچھے گزرے. پھر دوسرا گروہ آئے تو وہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا اور 2 رکعتیں جو اس کی رہ گئی ہیں وہ علیحدہ ادا کرے گا. اچھا، یہ جتنے بھی طریقے ہیں یہ تمام طریقے یہ اس صورت میں اختیار کیے جائیں گے جب دشمن جو ہمارا ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہے، بلکہ قبلے سے ہٹ کے ہمارے دائیں بائیں یا پیچھے کی طرف ہے. قبلہ ہمارے سامنے ہو یعنی الٹی طرف ہے یا کسی دوسری سائڈ پہ ہے، تو پھر یہ طریقے اختیار کیے جائیں گے. کیونکہ ہماری پشت دشمن کی طرف ہو جائے گی، منہ ہمارا قبلے کی طرف ہے، تو دشمن کا خطرہ ہے کہ سائڈ پہ دشمن بیٹھا ہے یا اس سائڈ پہ ہے یا پیچھے ہے، اور ہمارا تو رخ قبلے کی طرف ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے 2 جماعتیں بنائی جائیں. تو اگر دشمن ہی قبلے کی طرف ہے، سامنے ہے اور نظر آ رہا ہے، صف آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مجاہدین کی 2 صفیں بنائی. سب نے بیک وقت نماز شروع کی ہے کہ ایک ہی وقت میں سب نے نماز پڑھی ہے، یا پھر آنا جانا نہیں تھا. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہوا کہ دونوں صفوں نے قیام اور رکوع تو اکٹھا کیا، حضور کے ساتھ قیام بھی کیا اور رکوع بھی اکٹھا کیا. لیکن پھر جب حضور سجدے میں گئے تو جو پہلی صف والے تھے وہ آپ کے ساتھ سجدے میں شریک ہو گئے، جبکہ دوسری صف والے دشمن کی نگرانی کے لیے کھڑے ہوئے، کیونکہ سارے ہی سجدے میں چلے جائیں تو پھر بھی غفلت ہو جاتی. تو دوسرے جو ہے وہ پیچھے کھڑے رہے دشمن کی نگرانی کے لیے. جب اگلی صف جو ہے وہ سجدے سے فارغ ہو گئی تو پچھلی صف والوں نے بھی سجدہ پھر ادا کیا. تو جب دوسری رکعت شروع ہوئی تو پھر اگلی صف جو ہے وہ پیچھے چلی گئی اور پچھلی صف آگے آ گئی. پھر سب نے اسی طرح قیام اور رکوع اکٹھے کیا. پھر اگلی صف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ ادا کیا اور پچھلی صف والے پھر دشمن کے لیے کھڑے رہے. اس کے بعد پھر پچھلی صف والوں نے سجدہ کیا اور پھر تشہد کرنے کے بعد سب نے نماز مکمل ادا کر لی. یعنی سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع اور سجدہ بھی مل گیا. قیام اور رکوع تو انہوں نے کھڑے ہو کے کیا ہی تھا، اب سجدے رہ گئے تھے، تو دونوں حالتوں میں دونوں گروہوں کو حضور کے ساتھ 1 رکعت میں سجدے بھی نصیب ہو. تو بہرحال یہ وہ نماز ہے جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، یہ خوف کی حالت میں پڑھی جانے والی نماز. باقی دشمن کا منصوبہ کیا تھا اور اس سے بچاؤ کا سامان کیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے. قرآن اور سنت کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ پورے دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، پورے دین کا غلبہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا نظام نصیب فرمائیے.
یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حال ہیں یا اللہ جو ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، یا اللہ جو حضرات ہمارے محلے میں عنقریب فوت کیاں ہوئی ہیں یا اللہ ان کی بھی بخشش فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔